آئیے جیسو اب ہم خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب 32 باب 24 سے 28 آیت تک ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ جو آزمائش کی اور غالب ہوا ہے۔ گناہ کے کام کرنا یہ گناہگار کی فطرت ہے، اور توبہ کرنا یہ صادق کی صداقت ہے۔ گناہ کے لیے اکسانا یہ شیطان کی بات ہے، اور گناہگار کو معاف کرنا یہ ہمارے خداوند عیسیٰ المسیح کا فطرت ہے۔ اور پچھلے سال میں کئی طرح سے ہم سب نے غلطیاں کی ہیں۔ ہم نے غلط قدم اٹھائے، غلط کام کیے، اور پھر بھی خداوند ہمیں معاف کرتے آیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک نئے سال کو خداوند نے ہماری زندگی میں جوڑا ہے۔ کس لیے پچھلے سال ہم نے جو کیے تھے ان تمام گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کو پھر سے ایک نئی شروعات دینا چاہتا ہے، اور یہ خداوند کی مرضی ہے۔ ایک نئے سال کو، ایک نئی زندگی کو، ایک نئے فیصلے اور نئی روحانی زندگی کے ساتھ اور نئے دل کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ خداوند امید کرتے ایک نیا آرمب، ایک نئی شروعات۔ خدا کا کلام کہتا ہے اور اب جو عیسیٰ المسیح میں ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اب مسیح میں ہاتھ دکھائیں؟ تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے اور اب سے جو یشوع مسیح میں ہیں وہ ایک نئی مخلوق ہے، پرانا سب کچھ ختم ہو گیا اور دیکھو سب کچھ اب نیا ہو گیا ہے، اور پرانی باتیں بیت گئیں۔ پرانے سال میں آپ نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی کے مطابق، شاید آپ نے خدا کو دکھ دیا ہوگا، آپ کی زندگی میں شاید نقصان ہوا، جو کام آپ نے کی وہ سب بیت گئے، وہ باتیں گزر گئی ہیں۔ خداوند آپ کی زندگی میں سب کچھ نیا کر کے سب نئے کرنے کی امید کر رہا ہے۔ اور تب آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں بھائی میں اپنی زندگی میں ایک نئی شروعات ہونا ہے، ایسی امید رکھتا ہوں، ایک نئے طریقے سے جینے کی امید مجھ میں بھی ہے، لیکن میں ایک گناہگار شخص ہوں اور بے شمار گناہ میں نے کیے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ بھی دیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگی سے میں نے کھلواڑ کیا ہے۔ اب مجھ جیسے دھوکہ دینے والے شخص کو خداوند مجھے معاف کر کے کیا ایک نئی شروعات کو دیں گے؟ کیا خداوند مجھے ایک نئی حقیقت میں بدل دے گا؟ اور میں نے تو بہت لوگوں کو دھوکہ دیا، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی بہنوں، یہاں تک کہ بہتوں کو میں نے دھوکہ دیا، اور جنہوں نے مجھ پر اعتبار کیا میں نے ان کو دھوکہ دیا، رشتہ داروں کو۔ میری زندگی دھوکے سے بھری، اور ایسے دھوکے باز کو خدا معاف کر کے ایک نئی شروعات دیں گے۔ یدی آپ ایسے سوال کو کر رہے ہیں تو خداوند کا جواب آپ کے لیے یہ ہے ہاں وہ کرے گا۔ اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی کلام کے جس حصے کو ہم نے پڑھا وہاں پر ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں جس کا نام یعقوب ہے۔ اس نے پہلا درجہ پانے کے لیے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا، اور اس نے اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا، اور پیسہ کمانے کے لیے اس نے اپنے سسر کو دھوکہ دیا۔ اور اس نے جب دھوکہ دینا شروع کر دیا تو وہ چاہتا تھا یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، اس کو اس نے بالکل خیال نہیں کیا۔ اور وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کسی بھی طرح کا دھوکہ دے سکتا ہے، اور جیسا اس کا نام تھا ویسے ہی اس نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ اور یعقوب نام کا مطلب جانتے ہیں؟ دھوکہ دینے والا۔ اور اپنے نام کے مطابق وہ اپنی زندگی کو جی رہا تھا، وہ دھوکے باز تھا، وہ فریبی تھا، اور اس نے بہت کچھ اکٹھا کر لیا تھا۔ اس نے بہت دولت کمائی، اور سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد ایک دن آیا جب وہ اکیلا رہ گیا۔ میرے جیسو آپ اس پر غور کریں، اور آپ کتنی بھی دولت کو اکٹھا کر لیں، کتنا بھی پیسے کو کما لیں، سب کچھ چاہے آپ کے پاس کیوں نہ ہو، آپ کے پاس عزت ہو، شہرت ہو، اور تمام لوگوں اور رشتہ داروں کی طاقت آپ کے ساتھ ہو، لیکن ایک دن آئے گا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے،
اور وہ دن صرف آپ دیکھیں گے کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں، اور سب کچھ ہونے پر بھی آپ اکیلے اور ایک یتیم کی مانند ہوں گے۔ ایسا دن آئے گا، اور سب کچھ ہونے پر بھی مانو ایسے حالات ہو جائیں گے جیسے کچھ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور ایسا ہی دن یعقوب کی زندگی میں آیا۔ اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا، اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، اپنے سسر کو بھی دھوکہ دیا، اور مال اور دولت کے لیے جس نے دھوکہ دیا تھا وہ ایک دن اب اکیلا رہ گیا۔ اور جب وہ اکیلا رہ گیا تب اس نے خدا سے جور آزمائش کی۔ کس لیے جانتے ہیں؟ کہا خدا، پیسہ، روپے، پیسے، یہی سب کچھ ہے، میں نے سوچا تھا، لیکن اس میں مجھے خوشی نہیں ملی، اس میں مجھے چین نہیں ملا۔ میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن آج میں اکیلا رہ گیا۔ اور یہ سب کی وجہ کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اکیلا ہو کر، اور سب کچھ ہوتے ہوئے میں اکیلا کیوں رہ گیا ہوں؟ کیونکہ میری زندگی میں آپ کی برکت نہیں ہے۔ اے خدا، مجھے برکت دے، تو مجھے برکت دے۔ خدا سے اس نے گزارش کی اور جور آزمائش کی، اور تب خداوند کی طرف سے آواز آئی، تیرا نام کیا ہے؟ لگ بھگ 20 سال پہلے اس کے باپ نے بھی یہی پوچھا تھا، تیرا نام کیا ہے؟ اور اپنے باپ کو دھوکہ دینے کے لیے یعقوب نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ اور جواب دیا تھا، میرا نام ایساؤ ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اس کی برکتوں کو پانا چاہتا تھا، اور وہ حصہ لے لینے کے لیے اس نے جھوٹ بولا۔ پھر بھی باپ نے معلوم کیا، بیٹے تیری آواز تو یعقوب جیسی ہے، لیکن تو ایساؤ کہتا ہے۔ اور پاس بلا کر اس کو چھو کر دیکھا اور کہا، ایساؤ کے تو روا ہے، اس کے روئے تھے۔ اس نے بکری کے بچے کی کھال کو اپنے ہاتھوں پر لپیٹا کہ روا نظر آئے، اور اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ اور جب ٹٹول کر دیکھا تو ایساؤ جیسا ہے، لیکن بولی یعقوب کی ہے، اس کو دھوکہ ہوا۔ اپنے بزرگ باپ کو یعقوب نے جھوٹ بول کر دھوکہ دے دیا۔ جب پوچھا، بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ ایساؤ، لیکن زبان یعقوب کی ہے، صرف نام ایساؤ ہے، اور اس کو برکت مل گئی۔ باپ نے ایساؤ جان کر اس کو برکت دی، اس نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا، اور یہ دھوکے کا نتیجہ ہی ہے کہ اب اس کو اکیلا رہنا پڑا۔ اب اسی یعقوب کو خدا کی حضوری میں بالکل اکیلا رہنا پڑا۔ اور خداوند مجھے برکت چاہیے، میں گناہگار ہوں، میں نے غلط کام کیے ہیں، مجھے ایک نئی شروعات دیجیے، اور میرے زندگی میں برکت ہونا ہے، مجھے بڑھنا ہے، بہتوں کے لیے برکت بالا ہونا ہے، مجھے بڑھائیں خدا، مجھے آپ برکت دیں، میری زندگی میں ایک نئی شروعات کر دیجیے۔ اور ابھی تک سالوں سال گزر چکے ہیں، بنا کسی بات کے گزر گئے، تسلی اور اطمینان کے بنا سالوں بیت گئے، خوشی اور اطمینان کے بنا بیت گئے، لیکن میں اپنی زندگی میں ایک نئی شروعات کو چاہتا ہوں۔ خداوند میں اکیلا ہوں، آپ مجھے برکت دیں۔ اور تب خداوند نے کیا معلوم کیا جانتے ہیں؟ تیرا نام کیا ہے؟ اور یہی بات جب اس کے باپ نے پوچھی تھی تو جھوٹ بولا، لیکن خدا کے پوچھنے پر جھوٹ نہیں بول پایا۔ ہاں جیسو، خدا سے جھوٹ بولنا یہ ممکن نہیں ہے، اور خدا کو دھوکہ دینا یہ ممکن نہیں ہے، خدا کے سامنے چال بازی کرنا یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ اپنی زندگی کو آپ کو خدا کے سامنے دینا ہی ہوگا۔ اس دن یعقوب جس حال میں تھا اسی حال میں اس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا۔ میں یعقوب ہوں، یعقوب کے نام کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا۔ اے خدا، میں نے سبھی کو دھوکہ دے کر زندگی بسر کی ہے، اب میری زندگی میں کیا میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کر سکتا ہوں؟ کیا مجھ میں کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے؟ اور میرے جیسا برا شخص کیا بدل سکتا ہے؟ اس دن یعقوب نے جب ایک نئی شروعات کو مانگا تو خدا نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اب سے تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا، اب سے تیرا نام اسرائیل ہوگا، اور یہ نام میں دے رہا ہوں۔ ایسا کہہ کر خدا نے یعقوب کو ایک نیا نام دیا اور ایک نئی شروعات کو، اور ایک دھوکے باز کی زندگی کو خدا نے ایک نیا نام رکھ کے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ وہی خداوند خدا آج آپ کی زندگی میں بھی نئی شروعات دینا چاہتا ہے۔ پچھلے وقت میں آپ کتنا ہی دھوکہ دینے والے کیوں نہ ہوں، شاید لوگوں کو آپ نے دھوکہ دیا، ان سے فریب کیا، آج اس نئے سال میں اسی پرانے اور غلطی سے بھری زندگی کو آپ آگے بڑھو۔ خدا کی مرضی نہیں ہے، وہ آپ کو بدلنا چاہتا ہے۔
ایک نئے سفر کو، ایک نئی شروعات کو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کتنے بھی دھوکے باز کیوں نہ ہوں، اور خدا آپ کے جیون میں ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نئی شروعات کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پھر سنو۔ اور یعقوب نام کے اس شخص کو خداوند نے سدھارا اور ایک نیا انسان بنا کر خداوند نے اس کو اسرائیل، میں تجھے برکت دے رہا ہوں۔ آپ جانتے خدا نے یعقوب کو کتنی برکت دی، اس کے نام سے آج دنیا میں ایک ملک اسرائیل پایا جاتا ہے، اور خداوند نے اس کو بہت برکت دی۔ ایک وقت تھا وہ دھوکہ دینے والا تھا، ایک وقت میں یعقوب دھوکہ دینے والا تھا، لیکن آج پوری دنیا میں طاقتور دیش جو ہے وہ اسرائیل دیش کہلاتا ہے۔ آپ جانتے کہاں سے آیا؟ یعقوب کے نام سے ہی اس کا نام لیا گیا۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ ایک وقت میں وہ دھوکے باز تھا، لیکن جب اس نے خدا سے ملاقات کی، اور جب اس نے خدا سے ملاقات کی ایک نئی شروعات کر پایا۔ آج کتنے لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ جو بیتا سو بیتا، میں نے اپنی طرح سے زندگی کو جی لیا ہے، لیکن آج ایک نئی شروعات کو ایک نئے شخص کے طور پر میں اپنی زندگی کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور خداوند مجھے بہت آیت سے بڑھا کر برکت دے کر میرے لیے اور میرے گھرانے کے تمام لوگوں کے لیے، اور میری زندگی برکتوں سے بھری ہونی چاہیے، چاہے میں مر بھی جاؤں لیکن میری زندگی میں برکتیں ہونی چاہیے، اور مجھے یاد کر کے لوگوں کو برکت ملنی چاہیے۔ عزیزوں، 4000 سال گزر چکے ہیں یعقوب کو مرے ہوئے، لیکن عزیزو آج بھی یعقوب ہمارے لیے برکتوں کا باعث ہے۔ کیسے؟ ایک وقت تھا جب کہ وہ دھوکہ دینے والا تھا، لیکن اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے کر کے میں ایک بدلا ہوا انسان ہوں، اور میں نے بہتوں کو راستہ دکھانے والا بننے کی کوشش کی، اور خدا نے مجھے برکت دی۔ آپ کو بھی خدا برکت دے گا۔ اس طرح 4000 سال گزر جانے پر بھی اس یعقوب کو، اس بدلے ہوئے یعقوب کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ عزیزو، ہمارے دنیا سے چلے جانے پر بھی ہمارے لیے اور آپ کے بارے میں جو کام آپ نے کیے اور جو یادیں آپ کی ہوں گی، اور آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے وہ باتیں یادگار بننا ہے۔ ایسا چاہنے والے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ تو پھر آج زندگی میں بدلاؤ آنا ہے۔ اس نئے سال میں، اس پہلے دن میں آپ کو اپنی زندگی کو نئے طریقے سے شروع کرنا ہے۔ آپ کتنا بھی دھوکہ دینے والے کیوں نہ ہوں، اور میرا خداوند آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ اس خداوند نے یعقوب کو بدل دیا۔ خروج کی کتاب 2 باب آیت نمبر 11 سے۔ اتنے میں جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گئے، اور ان کی مشقتوں پر اور ان کی نظر پڑی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری ان کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر انہوں نے ادھر ادھر نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے تو انہوں نے اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ پھر دوسرے دن جب وہ باہر گئے اور دیکھا کہ 2 عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں، تب انہوں نے کہا کہ جس کا قصور کیا ہے، تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا، تمہیں کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تم نے کل اس مصری کو مار ڈالا، مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو؟ تب حضرت موسیٰ یہ سوچ کر ڈر گئے، بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کرے، پر حضرت موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسے، اور وہاں وہ ایک جا کر بیٹھ گئے۔ عزیزو، ابھی ہم نے حضرت موسیٰ کے متعلق پڑھا۔ حضرت موسیٰ ایک غصے ناک انسان تھے، اور انہوں نے اپنے غصے میں آ کر ایک مصری شخص کو وہاں پر ختم کر دیا، اس کو مار دیا، اور انہوں نے ایک مصری شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے والے کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اور ان کو قاتل کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس شخص کو قتل کر دیا اور ایک مصری شخص کو مار دیا، اس کو ختم کر دیا۔ انگریزی میں اس کو مرڈر کہتے ہیں، اس کو ختم کر دیا۔ اور ایک طرف ایک روحانی شخص کی مانند کہ مجھے خداوند کے لیے جینا ہے، اور اپنے لوگ کے لیے مجھے محنت کرنا، اس طرح سے وہ جیتے ہیں، اور اس طرح سے محنت کرتے ہوئے اور بڑی کوشش کرتے ہوئے، لیکن دوسری طرف اپنے غصے اور آویش کو وہ اس کو قابو نہیں کر پائے، اور ان نے ایک ویکتی کو، ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ بات فرعون کو معلوم ہوئی کہ غلام عبری شخص کیا کسی مصری کو مار سکتا ہے؟ موسیٰ کہاں ہے؟ پکڑ کے لاؤ۔ جب اپنے لوگوں کو اس نے بھیجا تو حضرت موسیٰ کو یہ بات معلوم ہو گئی، اور وہ مجھے ختم کر دیں گے، وہ مجھے ختم کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اپنی جان بچا کر حضرت موسیٰ اپنے تمام لوگوں کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو، اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر، عزیزوں، حضرت موسیٰ کو جنگل میں رہنا پڑا۔ 1 سال، 2 سال یا پھر
3 سال نہیں، 40 سالوں تک بیاباں میں بنا کسی کے سہارے کے انہیں رہنا پڑا، اور ان کے غصے نے ہی ان کی زندگی میں ایسے حالات کو پیدا کیا تھا۔ کیا آج ہمارے بیچ میں ایسے کوئی ہیں؟ ہاں بھائی، مجھے بہت غصہ آتا ہے، اور غصے کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ چکا ہے، اور میں آپس سے باہر ہو جاتا ہوں، لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں، میری جلجلاہٹ کی وجہ سے میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ میرا جیسا غصہ کرنے والا اور میرے جیسے گناہگار کو اور میرے جیسے ایک احمق شخص کو کیا خداوند بدل کر ایک نئی شروعات دے گا؟ میرے زبان اچھی نہیں ہے، میرا سلوک بھی اچھا نہیں ہے، میرا سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور میری زبان پر جو آتا ہے میں کرتا ہوں، اور جو میں بولنا چاہتا ہوں وہ میں بول بھی دیتا ہوں، اور میری آنکھوں میں، میری زندگی میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اور میری باتوں میں، میرے کاموں میں کوئی قابو نہیں ہے۔ غصہ آتے ہی میں بھول جاتا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں، اور میں جانوروں کی طرح سلوک کرتا ہوں۔ پچھلے پورے سال میں نے ایسا ہی کیا ہے، اور اس طرح کی زندگی کو میں نے جیا ہے۔ کیا میرے جیسے اس شخص کو اور غصے سے اور جلن سے تپتے ہوئے ایک شخص کو خداوند بدل کر کیا ایک نئی شروعات دے گا؟ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یس، غصے میں آ کر ختم کر دینے والے حضرت موسیٰ کو 40 سال اس بیاباں میں جب ان کو اکیلے جینا پڑا تو انہوں نے سب کچھ کھو دیا، انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، وہ اکیلے رہ گئے 40 سالوں تک۔ 40 سال تک ایک ہی ان کا کام تھا، انہوں نے بھیڑوں کی چرواہی کی۔ 10 سال پہلے ہو سکتا ہے کہ آفس میں آپ کام کرتے تھے، لیکن آج کچھ نہ کچھ آپ کے حالات بدلے ہوں گے۔ ایک بار ایک بھائی نے گواہی دی، میں کافی مشین کے پاس کافی دینے کا کام کرتا تھا، اور جو لوگ بھی آفس میں آتے تھے میں ان کو کافی پلاتا تھا، اور کافی مشین سے میں کافی لیتا اور لوگوں کو کافی میں دیا کرتا، اور پھر اس کے بعد کافی مشین کو کیسے ریپیئر کرنا ہے میں سیکھ گیا، اور میں اس کو سدھارنے کا کام کرنے لگا، اور اس کے بعد خدا نے مجھے اور برکت دی، اور کافی مشین کو دوسروں تک سپلائی کرنے کے لیے خدا نے مجھے برکت دی اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ ہر شخص جو کام کرتا ہے ہم اس میں کچھ نہ کچھ اس کے کام میں بڑھوتری کو دیکھتے ہیں، بڑھوتری کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی آج سے شاید 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے اگر اس کو تولا جائے تو آج جو آپ کے حالات ہیں، چاہے وہ روحانی طرح سے ہو، گھرانہ یا پھر آپ کے بزنس میں ہو، کچھ نہ کچھ آپ نے بڑھوتری دیکھا ہوگا۔ لیکن عزیزو، آپ سنیے، غصے کی وجہ سے ایک شخص کو ختم کر دینے والے حضرت موسیٰ جو نہیں کرنا تھا وہ کیا، اور جنگل میں 40 سالوں تک، 5 10 اور 20 سالوں تک نہیں، لیکن 40 ورشوں تک، 40 سالوں تک کوئی بڑھوتری نہیں، وہ جس حال میں تھے وہ اسی حال میں رہے۔ ان کے کام میں کوئی بدلاؤ نہیں تھا، ان کے رہنے کے سلیقے میں کوئی بدلاؤ نہیں تھا، ان کے حالات میں بدلاؤ نہیں تھا، ان کی کمائی میں بدلاؤ نہیں تھا، وہ چرواہی ہی بنے رہے 40 سالوں تک۔ وہ کتنے مایوس رہے ہوں گے، کیوں میری زندگی ایسی ہو گئی؟ اسی وقت آپ مت بھولیے، حضرت موسیٰ، مصر کے سارے علم اور گیان کی باتیں ان کے پاس تھیں۔ فرعون کے بعد حضرت موسیٰ کو ہی اس گدی پر بیٹھنا تھا، اور فرعون کے کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اس کی بیٹی کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور موسیٰ کو جب نیل ندی میں پایا تو بڑے ہی اپنے پن کے ساتھ، اور فرعون کی بیٹی نے بڑے نازوں سے پالا کہ ایک دن میرا بیٹا اس گدی پر بیٹھے گا، اور یہ سوچ کر حضرت موسیٰ کو بڑا کیا اور مصر کی تمام باتیں ان کو بتائیں۔ اور ان تمام عیش و آرام میں رہنے والا ایک شخص 40 سال تک جنگل میں اکیلے رہنا، یہ کتنا مشکل تھا۔ آج کے ہمارے بیچ کوئی ایسے ہیں، بھائی مجھے بہت سارے ہنر معلوم ہیں، میں بہت سمجھدار دانش مند ہوں، لیکن میرے غصے کی وجہ سے آج میں نے سب کو کھو دیا، میں اکیلا ہوں۔ میں ایک اچھی تجارت کیا کرتا، میں ایک اچھی جگہ پر کام کرتا، اور میں نے پیسہ بھی بہت کمایا، سب سے میل ملاپ بھی رکھتا تھا، لیکن میں نے جو غلط کام اور جو کچھ برائیاں میں نے کی ہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ کیا مجھ جیسے شخص میں زندگی کی ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے؟ کیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتا ہوں کہ میں پرانی زندگی کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کو شروع کرنے کا موقع ملے گا،
اور اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو میرے خداوند خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اس دن خداوند نے حضرت موسیٰ سے باتیں کی، بھیڑوں کے چراتے وقت اس پہاڑ کے اوپر خدا نے حضرت موسیٰ سے باتیں کی۔ موسیٰ، میرے لوگوں کی چیخ پکار مجھ تک پہنچی ہے، تم اٹھو، اب میں تمہیں ملک کے مصر میں بھیجوں گا کہ تمام سالوں سے غلام کی شکل میں جو میرے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور مصریوں کی غلامی سے ان کو آزاد کرنے کے لیے میں نے تمہیں ان کا اغوا بنا کر مخصوص کیا ہے۔ ان کو چھڑانے کے لیے میں نے تمہیں اپنا لیا ہے۔ موسیٰ اٹھو۔ اور کتنا محبت کرنے والا خدا ہے۔ غصے میں آ کر، آویش میں آ کر ایک شخص کے قتل کر دینے کے بعد 40 سال جنگل میں گزارنے کے بعد، اور خداوند نے حضرت موسیٰ کو ایک نئی شروعات، اور خدا نے 40 سالوں کے بعد حضرت موسیٰ کو ایک نئی شروعات دی۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا، لیکن آخر میں حضرت موسیٰ نے خدا کی بلاہٹ کو جان کر، خدا کے قدموں کو پکڑ کر انہوں نے ایک نئی شروعات کی، ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے عزیزو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمان کوئی دوسرا نہیں ہوا ہے۔ اس طرح کا ایک بڑا بدلاؤ خدا نے ان کی زندگی میں۔ کیا آج کوئی ہمارے بیچ میں ایسے ہیں؟ اپنے غصے اور جلجلاہٹ کی وجہ سے میں نے بہت کچھ کھویا، بہت سارے لوگوں کو میں نے کھویا ہے، اور نقصان اٹھایا، تکلیف اٹھائی، اکیلا ہو گیا ہوں، شوہر سے الگ ہوں، بیوی سے الگ ہوں، بچوں سے الگ ہوں، اور رشتہ داروں سے دور ہو گئے، زندگی برباد ہو گئی۔ اب میرے جیسے عورت اور مرد کی زندگی میں کیا بدلاؤ آئے گا؟ کیا میں پھر سے اچھے دن دیکھ پاؤں گا؟ اور پھر سے ایک اچھے شخص کے روپ میں کیا لوگ مجھے دیکھیں گے؟ کیا ایک نیا بدلاؤ لوگ مجھ میں دیکھنے پائیں گے؟ خداوند میرے لیے کیا ایک نئی شروعات کو دے سکتا ہے؟ اگر آپ ایسا سوال کر رہے ہیں تو میرا جواب ہے ہاں، یس۔ اس نئے سال میں خداوند خدا آج سے ہی ایک نئی شروعات کو آپ کے لیے دینا چاہتے ہیں۔ ایک نئی شروعات خداوند خدا آپ کے لیے دینا چاہتا ہے۔ ایک دھوکہ دینے والے کو ایک نئی زندگی ملی، ایک قتل کر دینے والے کو ایک نئی شروعات مل گئی، اور آپ کی زندگی میں خداوند ایک نئی شروعات کو دینا چاہتے ہیں۔ اس نئے سال میں، سال کے پہلے دن میں مجھے ایک نئی شروعات چاہیے۔ ایسا کہنے والے ہیں تو میرے ساتھ مل کر آؤ ہم دعا۔ ہمارے پیارے عزیز خداوند خدا، آپ دھوکہ دینے والوں کو بدلنے والا خدا ہے، اور ایک انسان کو ختم کر دینے والے شخص کو آپ نے اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور ایک نئی شروعات کو ان کے لیے دیا۔ اسی طرح سے اس سال کی شروعات میں اور پہلے دن سے ہی اے خداوند ہمارے زندگی کو ایک نئی شروعات دے، ایک نئی شروعات مل جائے، ایک نیا آرمب ملے۔ خداوند ایسی شفت عطا فرمائے۔ اس دعا میں شامل ہونے والے ہر ایک کو خداوند آپ نیا بنا دیجئے، پرانی اور برائیوں کی زندگی کو دور کر کے اب سے لے کر خداوند آپ کی مدد سے اور آپ کی عنایت سے ایک نئے شخص کے طور پر جینے کا فضل ہمیں بخش دیجیے۔ مسیح یشو کے وسیلے میں مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔